بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان ہر اپنے جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ نہ کی جائے اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ کام ادھورا ہوتا ہے یا وہ کام ناقص ہوتا ہے۔ بسم اللہ شریف قرآن مجید کا جز ہے، اس کا اپنا حکم ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو ہم بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے، نہیں چھو سکتے، گناہ ہوتا ہے، تو اسی طرح بسم اللہ شریف یہ قرآن مجید کا جز ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جہاں پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ کتاب ہے، کاپی ہے، یا وہ دکان کا پیڑ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ کا وضو ہے تو آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اگر بغیر وضو کے ہاتھ لگائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کا جز ہے اور اس کا قرآن کی طرح ہی حکم ہے، اس کا ادب احترام ہے۔ اور دوسرا، بسم اللہ شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی برکت والی آیت ہے، وظیفہ دعا ہے، کہ جب یہ نازل ہو رہی تھی بسم اللہ شریف تو اس کی جلال کی وجہ سے جو ہوائیں ہیں وہ ایک طرف ہو گئی تھی، رک چکی تھی، اور سارے بادل جو تھے جو فضا کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں وہ سارے مشرق کی طرف چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ میرا بندہ جس چیز کے اوپر بھی میرا یہ برکت والا نام لے گا، مجھے اپنی ذات کی قسم میں اس چیز کے اندر برکت ضرور ڈالوں گا۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جہنم کے داروغوں سے اپنے آپ کو بچائے، جہنم کے 19 داروغے ہیں، علیہا 19 قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 19 نگران مقرر کیے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے 19 داروغوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ایک داروغے سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح معارف الحدیث کے اندر لکھا ہے مسلم شریف کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ یہاں پہ نہ رات گزارنے کے لیے گنجائش ہے، نہ کھانے کی کوئی ہمارے لیے جگہ ہے، اس گھر کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور جس گھر کا دروازہ بسم اللہ بند نہیں پڑھی جاتی، بند کرتے وقت جس کھانے کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، شیطان ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، یہاں پہ رات گزارنے کی جگہ بھی ہے، یہاں پہ کھانے پینے کا انتظام بھی موجود ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں، چاہے وضو ہے، چاہے کھانا پینا ہے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کے برتن سنبھالتی ہے رات کو، تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتنوں کے اوپر جو ڈھکن ہے وہ بند کر کے دے، بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد اپنا دروازہ بند کر دے۔ تو ہماری یہ ہم سستی کہیں یا ہمارے دل کے اندر اس کی عظمت نہیں ہوتی، ہم بسم اللہ کو ایک عام سی چیز سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، سورۃ برات کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، باقی تو ہر سورت کے اندر بسم اللہ ہے۔ اور اسی طرح سورۃ نمل کی آیت کا جز ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر 114 مرتبہ نازل کریں، اس چیز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو تو پھر ہماری اپنی کمزوری ہے۔ اس لیے کوشش کریں، جس طرح وہ ایک بندہ بازار میں بیٹھا تھا، اپنے پگڑی سے سر کے اوپر جو امامہ باندھا جاتا ہے، اپنی پگڑی سے اپنے جوتے صاف کر رہا تھا، تو ایک بندے نے اس سے آ کے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، سر کی چیز ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے، آپ اس سے جو ہے اپنا جوتا صاف کر رہے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ جوتے میں نے اپنے پیسوں سے خریدے ہیں، اور یہ جو پگڑی ہے یہ مجھے والد کی طرف سے وراثت کے اندر ملی ہے۔ تو مفت والی چیز کی انسان کو قدر نہیں ہوتی، ہمیں یہ چیزیں مفت میں ملی ہیں اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، ورنہ اگر ان کی برکات ہمارے سامنے ہوتی تو پھر کبھی بھی بسم اللہ ہم سے نہ رہتی۔ تو جو بھی جائز کام ہے جب اس کی ابتدا کریں تو اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام اس کے اوپر ضرور پڑھا کریں۔